في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الشعراء فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقویٰ کے حوالے سے ہماری سلسلے وار گفتگو چل رہی ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے تقویٰ کے حوالے سے جو انسانوں کے سماجی معاملات ہیں اس میں تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں وہ سمجھے، اور اس کے بعد ہم نے معاشی معاملات میں تقویٰ کے تقاضے سمجھنے کا آغاز کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز اور باطل طریقے سے کھانے سے روکا گیا ہے. سود خوری کی ساری شکلیں جو ہیں ان سے قرآن نے منع کیا ہے، اور سود کو یا اگر سود نہیں چھوڑتے، سود چھوڑتے ہیں تو یہ اللہ کا تقویٰ ہے، سود نہیں چھوڑتے تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس کے بعد اسی حوالے سے آج جو ابھی آغاز میں سورۃ الشعراء کی آیات 179 تا 182 کی تلاوت کی گئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول یہی پیغام ساری انسانیت کے نام لاتے رہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یعنی اللہ کا تقوی کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ وقت کے رسول کی پیروی، اس کی اطاعت، اس کے احکام کو بلا چون و چرا ماننا. وما اسألکم علیہ من اجر، اور وہ وقت کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر تو نہیں مانگتا، یہ جو میں تمہارے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد کر رہا ہوں اس پر مجھے تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی مزدوری نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو نہیں ہے مگر جہانوں کے پروردگار کے ذمے. پتہ چلا کہ جو کوئی بھی اللہ کے دین کی خدمت، جسے اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کے کام میں لگ جائے، تو اسے اس کام کے لیے امکانی حد تک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا والوں سے کسی اجر کی، کسی بدلے کی توقع نہ ہو. اس لیے کہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو نہیں ہے مگر جہانوں کے پروردگار کے ذمے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانہ پورا ناپا کرو اور ہرگز کمی کرنے والوں میں سے نہ ہونا. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کیا کرو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہ تلقین فرما رہے ہیں، جس میں فرمایا گیا، اور ان کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوری انسانیت کے یہی پیغام ہے اللہ کا. اللہ نے اسی لیے اس کو قرآن مجید میں کوٹ کیا ہے کہ پیمانہ پورا ناپو، کسی صورت میں کمی کرنا اور ڈنڈی مارنا، اس لیے کہ سیدھی ترازو کے ساتھ تولنا، یعنی جو جتنا جس کا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے. لینے اور دینے کے پیمانے ایک جیسے ہونے چاہیے، اور اس میں کسی پہلو سے بھی یہ ڈنڈی مارنا تو صرف ایک اصطلاح ہے. عمومی طور پر بھی خاص طور پہ انسان کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے بارے میں تو بڑے حساس، لیکن فرائض کے حوالے سے بڑی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ سارے معاشی معاملات کے اندر انسان کو پیمانہ پورا بھرنا، کسی کے حق میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنا، اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولنے کی تلقین آئی ہے. مزید ان معاشی معاملات کے حوالے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ صرف حلال روزی پر اکتفا کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بطور رزق عطا فرمایا ہے، حلال اور طیب. حلال جو شریعت نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، اور وہ خریدا بھی حلال کمائی سے گیا ہو، اور وہ پاکیزہ چیز ہونی چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تم ایمان رکھنے والے ہو. تو گویا کہ اللہ کے تقوی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حلال روزی پر ہی انسان اکتفا کرے اور حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھے. اس لیے کہ حرام روزی سے پلا ہوا بدن، اس کی کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. اس لحاظ سے یہ تقوی کے یوں کہہ لیجئے کہ جو پری ریکوزٹس ہیں، جو ابتدائی لازمی باتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے معاشی معاملات درست ہوں
اور اس کی روزی میں حلال کا عنصر ہونا چاہیے، حرام کا کوئی عنصر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک حلال اور حرام برابر نہیں ہے۔ فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 کے اندر، قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے۔ ناپاک کیا ہے؟ حرام روزی، اور پاک کیا ہے؟ حلال روزی۔ ولو اعجبك کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں خبیث کی، ناپاک کی کثرت کتنی ہی متاثر کیوں نہ کرے۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ دولت کی چمک دمک ہے، ریل پیل ہے، بڑے عالیشان بنگلے ہیں، بڑی جناب پرتعیش و قیام گاہیں ہیں، تو ان کی وجہ سے انسان اس کے جذبات متاثر ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جو خبیث کی کثرت ہے، جو حرام ذرائع سے کما کر، اس لیے کہ حلال کے ذریعے سے پہلے تو جب انسان کماتا ہے تو وہ ایک معقول حد کے اندر ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے خرچ کرنے کے بارے میں بھی بڑا محتاط ہوتا ہے۔ حرام جس طریقے سے غلط ذرائع سے آتا ہے، ایسے ہی وہ غلط کاموں کے اندر، علل تلندوں کے اندر، نمائش کے اندر، اور دنیا میں جو ہے اپنے اظہار عجب کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس کی کثرت کتنی بھی تجھے متاثر کیوں نہ کرے، تو ہر صورت میں حلال پر جو ہے انسان کو اکتفا کرنا چاہیے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو۔ جب رب نے کہہ دیا کہ خبیث، ناپاک، حرام حلال کے برابر نہیں ہے، تو اب ہوش مندوں کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی آپشن، کوئی چوائس، کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حرام سے بچیں، اور اس کے نتیجے میں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کامیاب ہوں، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ خبیث، ناپاک، حرام سے بچو اور حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھو۔ معاشی معاملات میں ہی ایک سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب قرآن نے سود سے منع کر دیا، اب پیسے کی کسی کو کوئی ضرورت پڑے گی، بہرحال کام کاروبار کے اندر یا اور ضروریات کے اندر، تو اس کے لیے قرض حسنہ، ایک دوسرے بھائی جس کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، ضرورت سے زائد ہے، وہ اپنے ضرورت مند بھائی کو قرض دے، اور پھر اس قرض کے اندر بھی نرمی کا معاملہ اختیار کرے، یہ بھی تقویٰ کے تقاضوں میں سے ہے۔ فرمایا کہ مقروض کو مہلت دینا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اس کا تذکرہ ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ مقروض ہو، تنگ دست، تو اس کو مہلت دی جانی چاہیے آسانی تک کے لیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معافی کر دو، یعنی یہ قرض جو ہے صدقہ سمجھ کر جو ہے اس کو بھائی کو معاف کر دو، أَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور بچو اس دن کی ہولناکی سے، ڈرو اس دن کے جو ہے وہ حساب کتاب سے، جس دن کے تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ تقویٰ کے تقاضوں میں سے ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ بھائی مقروض ہے تو اس کو مہلت دینا، یہ بھی تقویٰ کے تقاضوں میں سے ہے۔ تو یہ جو ہم نے کچھ اختصار کے ساتھ سمجھی یہ باتیں کہ معاشرتی تعلقات میں تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں، معاشی معاملات میں جو حرام سے اور سود سے بچنے کے حوالے سے جو تقویٰ کے تقاضے ہمارے سامنے آئے ہیں، تو ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ یہ جو تقویٰ میں جو مطلوب طرز عمل ہے، مطلوب رویہ ہے، اگر ہم اس کو ایک سم اپ کریں، ایک اس کا خلاصہ نکالیں، تو اس میں جو مطلوب رویے ہیں، جو روش اختیار کرنی چاہیے، اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حرام کو اپنی زندگی میں سے بالکل ختم کیا جائے۔ وہ حرام چاہے معاش کے اعتبار سے ہو، چاہے انسان کے اپنے باقی کاموں کے اعتبار سے ہو، اس کے رزق کے اعتبار سے ہو، اس کی روزی کے اعتبار سے، اس کے طعام کے اعتبار سے ہو، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جو منع کردہ چیزیں ہیں، ان سب سے، جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، ان سب سے بچنا، یہ تقویٰ کے لازمی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ صرف جو اعلانیہ طور پر جو چیزیں حرام ہیں ان سے ہی نہیں بچا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ، کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، تو تم جو ہے کوشش کیا کرو کہ یہ مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچا جائے۔ تو اوائڈنگ دا ڈاؤٹ فل، یہ بھی تقویٰ کے تقاضوں میں سے ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ حدود متعین کر دی ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ تم ان حدود سے ہرگز تجاوز نہیں کرنا ہے،
اس لیے ان حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنا. تو یہ جو تقویٰ کے تقاضے ہیں، یعنی جو مطلوب رویے ہیں، ان میں ہم نے یہ سمجھا کہ حرام کو اپنی زندگی میں سے کلی طور پر ختم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا ہے، اور حدود اللہ کو کسی صورت میں بھی نہیں توڑنا ہے. حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے. حدود اللہ کے اندر جو ہے زندگی، جو اللہ نے حدیں متعین کر دی ہیں، ان سے کسی صورت میں بھی ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حقوق جو ہے ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے. یہ حقوق اللہ کے بھی ہیں، یہ حقوق نفس کے بھی ہیں، یہ حقوق والدین کے بھی ہیں، یہ حقوق ازواج کے بھی ہیں، یہ حقوق رشتہ داروں کے بھی ہیں، یہ حقوق زمانے میں جتنے بھی مستحقین ہیں ان کے بھی ہیں. تو ان سب کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، یہ ہیں تقویٰ کے تقاضے جن کو کہ انسان زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے. اب ہم وہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو تقویٰ میں مطلوب رویے نہیں ہیں، جن چیزوں کو غیر ضروری طور پر تقویٰ کا حصہ شمار کر لیا گیا ہے. مثلا یہ کہ اپنے اوپر غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، زندگی میں اپنے آپ کو اپنے لیے ایک ایسی مشقتیں اور تکالیف اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے انسان کو مکلف نہیں ٹھہرایا ہے. یا یہ کہ جناب تجرد کی زندگی اختیار کرنا، عمر بھر شادی نہ کرنا اور اسے تقویٰ کے تقاضوں میں سے سمجھنا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے متقی اس دنیا میں، جن سے بڑے متقی نہ دنیا میں آئے ہیں نہ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادیاں کی اور ازواج مطہرات تھیں. اسی طریقے سے ترک دنیا اختیار کرنا یہ بھی تقویٰ کے تقاضوں میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس رہبانیت کا یعنی دنیا کو چھوڑ دینے کا اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ایک امتحان سمجھ کر اس کو زندگی گزارنا. اسی طریقے سے جو حلال چیزیں ہیں ان سے استفادہ نہ کرنا یہ بھی جو ہے وہ تقویٰ کے تقاضوں میں سے نہیں ہے. اور مستقل نفلی عبادات، یعنی یہ کہ انسان اپنے آپ کو مثال کے طور پر ساری رات جو ہے وہ نہ سونا کہ جی ساری رات عبادت کروں گا، یا لگاتار روزے رکھنا، یہ ایسی نوافل کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے ہٹ کر ہیں، وہ بھی تقویٰ کے تقاضوں میں سے نہیں ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم انشاءاللہ پورا رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے تقویٰ کے تقاضوں کو نبھانا اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے گا. تو یہ ہم نے تقویٰ کا سکوپ اور تقویٰ کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی سمجھ لیے. تقویٰ کا حاصل کیا ہے، یعنی اس تقویٰ کے نتیجے میں انسانی زندگی کے اندر کیا کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کیسا اخلاق اور کردار جو ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو انسان کے اندر ایک سنسیریٹی، ایک صداقت، ایک الفت، ایک جو ہے وہ اپنا وفاداری اور فیتھفلنس، اور انسان کے اندر ایک شفقت کے، محبت کے، مربت کے جذبات، اور صلہ رحمی اور رحمی رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، تسلیم و رضا کی کیفیت، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن معاملہ، سب کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی حسین رویہ اختیار کرنا، اور اللہ پر توکل، اور ایک دلی لگاؤ اور ڈیووشن، اور ایک صبر و رضا اور تسلیم و رضا والی کیفیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اخروی جواب دہی کا احساس، انسان کے اندر ضبط نفس، سیلف کنٹرول، اور احساس ذمہ داری اور روح کی پاکیزگی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے کردار کے اندر وہ بنیادی تبدیلیاں ہیں جو تقویٰ کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ تقویٰ کے ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ انسان کی شخصیت اس دنیا کے اندر بھی اس کو ایک بہت ہی خوبصورتی، جلا، اس کے اندر جو ہے وہ سارے اچھائی والے پہلو وہ نمایاں ہوتے ہیں اس تقویٰ کے نتیجے میں. تقویٰ کا حاصل کیا ہے؟ تقویٰ سے انسان کو جو ہے وہ کون کون سے فوائد ملیں گے؟ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اس قرآن مجید سے استفادے کی شرط، اس سے ہدایت کے حصول کے لیے جو ایک بنیادی شرط ہے وہ تقویٰ بتائی گئی ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت نامہ ہے متقین کے لیے. گویا جتنا انسان تقویٰ میں بڑھتا چلا جائے گا اتنی اسے قرآن مجید سے ہدایت زیادہ حاصل ہوگی، اور جو اپنے خدا نخواستہ تقویٰ سے محرومی کی کیفیت میں ہے
تو وہ پھر قرآن مجید کی ہدایت سے بھی کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس تقوی کے نتیجے میں آخرت ہی نہیں دنیا میں بھی معاملات سنور جائیں گے، اس لیے کہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے مسائل سے نکلنے کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے، اسے جو ہے جو بھی دنیا کے معاملات میں اس کے لیے جو پریشانیاں ہیں مشکلیں ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ نکلنے کے لیے اس کو راستہ فراہم کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے حکم سے اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، گویا کہ مشکلات آسان ہوتی ہیں، مسائل سے نکلنے کا راستہ فراہم ہوتا ہے، دنیا میں معاملات سنورتے ہیں اس تقوی کی روش اختیار کرنے سے۔ پھر مزید یہ کہ ہر معاملے میں اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب اچھی طرح سے جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 128 میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی اور جو انتہائی خوبصورتی سے بندگی کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ انسان حاسدوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جو بھی اس کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں ان سب سے بھی حفاظت کا سامان اس تقوی کے نتیجے میں فراہم ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں اہل ایمان کو کہا گیا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، وَتَتَّقُوا اور تقوی کی روش اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو یہ جو دشمن ہیں ان کی چالیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو عمل بھی تم کرتے ہو ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کو گھیرے میں لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو عمل بھی وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ کفار اور مشرکین جتنی چالیں چل رہے ہیں ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ دنیا میں باطل کے خلاف کشمکش میں کامیابی اس تقوی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، کسوٹی بنا دے گا، یعنی فتح عطا فرمائے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا تم سے تمہاری برائیاں، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف فرما دے گا، تمہاری مغفرت فرمائے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو بھی انسان جانی اور مالی قربانیاں کرتا ہے ان کی قبولیت کے لیے شرط لازم بھی تقوی ہے، تقوی ہوگا تو یہ چیزیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو متقین کی کوشش، ان کی محنت، ان کی قربانی، ان کی عبادت اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں بڑی وضاحت سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ تک ان جانوروں کا، یہ جو قربانی کے جانور ہے، نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی اگر تقوی ہوگا تو یہ قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ نماز بھی اگر تقوی کی کیفیت میں پڑھی جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور بھی جو بھی کوئی نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا کام تقوی کی روش کے ساتھ اختیار کیا جائے گا تو وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوگا۔ اور روز قیامت اہل تقوی کی آپس کی دوستی اور محبت بھی برقرار رہے گی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ دن ایسا ہے کہ جس دن بڑے جگری دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی متقین وہ لوگ ہیں کہ جن کی دوستیاں وہاں پر بھی قائم رہیں گی۔ گویا یہاں اس دنیا میں اگر متقین کے ساتھ دوستی اختیار کی ہے، جس کا قرآن مجید میں حکم بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، تو یہ جو اللہ کے متقی لوگوں کی دوستی یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس متقی لوگوں کی دوستی سے انسان کو خود بھی تقوی حاصل ہوتا ہے،
اور یہ متقی لوگوں کی دوستی ایسی قیمتی ہے کہ یہ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ ساری دوستیاں، سارے تعلقات، سارے رشتے ناتے وہاں ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سارے یہ جگری دوست ہیں، یہ تو اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ یعنی متقین کی دوستی یہاں بھی بڑی قیمتی اور وہاں پر بھی کام آنے والی۔ آخرت کی ساری کامیابیاں ان کے لیے شرط لازم تقویٰ ہے۔ فرمایا ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت انجام کار تو صرف متقین کے لیے ہے۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تو تیرے پروردگار کے ہاں متقین کے لیے ہی ہے۔ اور روز قیامت اللہ تعالیٰ متقین کو بہترین اجر سے سرفراز فرمائے گا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیاں، اس کی برائیاں اس سے دور فرما دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اچھا اجر جو ہے اس کو ہے عزت اور عظمت والا اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں عزت والا مقام ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے چھوٹے یا بڑے ہونے کو نہیں دیکھتا، صرف اور صرف تقوی کے تقاضوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس پہلو سے عزت کا مقام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے عزت والا، احترام والا وہ ہے اللہ کے ہاں جو کہ تقوی میں جتنا زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں عزت، مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے بھی تقوی کو مسلسل اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ اور پھر سب سے بڑی عنایت یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت متقین کو حاصل ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم نے اس تقوی کا جو اس کے مظاہر ہیں، اس سے جو زندگی کے اندر جو تبدیلیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، اس کے فوائد جو انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اسے دنیا میں بھی جو ہے مسائل سے نکلنے کا راستہ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے ہاں عزت والا مقام اور اللہ کی محبت حاصل ہونے والی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ میں بھی پوری کوشش کروں اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تقویٰ کی پونجی جمع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذ عرفت اللہ رب